میں نے غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہا کہ یا غریب نواز، اے ہند کے سلطان، اے بارگاہ رسول اللہ، اے عطا رسول، اے ہندل ولی، آپ نے دین کیسے کہہ دیا؟ تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ہمیں جواب مل رہا ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں دین کی حفاظت و سیانت کی خاطر مدینے کی جدائی کو نہ برداشت کیا ہوتا۔ حسین نے دین کی حفاظت و سیانت کی خاطر حج کے مہینے میں مکہ کو نہ چھوڑا ہوتا۔ حسین نے دین کی حفاظت و سیانت کی خاطر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن بھوکا پیاسا اپنے خاندان کو نہ رکھا ہوتا۔ حسین نے دین کی حفاظت و سیانت کے لیے کربلا کے میدان میں چمر کے عسکر کو نہ قربان کیا ہوتا، 18 سال کے قاسم کو نہ قربان کیا ہوتا، اکبر کی جوانی خدا کے سپرد نہ کی ہوتی اور محمد چھوٹے بھائیوں کو نہ قربان کیا ہوتا، تو آج دین کی شکل مسک ہو جاتی، دین کی شکل بدل جاتی، نمازوں کا وجود ختم ہو جاتا، روزوں کی حقیقت پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اکبر کو قربان کیا ہے، اکبر کو قربان کیا تو ہے مگر نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اکبر کو قربان کیا ہے تو روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اور محمد کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، عبداللہ بن وہاب کی قربانی کر دے دیا، پورا امت تو بک گیا ہے حسین کا، مگر حسین کا نام بھی زندہ ہے نہیں واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ لٹا تو دیا مگر دین کی حفاظت کر لی، نمازوں کی حفاظت کر لی، روزوں کی حفاظت کر لی۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے عقل و شعور فہم سے، فکر و شعور فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ۔ دنیا نے دین مانا اگر ہے حسین کو، سچ تو ہے تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ، بے شک حق ہے بھائی، سچ تو ہے تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ واہ، اتنی بلند و بالا کے شاعر دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سبحان اللہ، محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو ہائے 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 ہائے، تم نے رائے خدا میں، میں نے رائے خدا میں جتنی تکلیفیں سہی، ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے مہمان کو بابا نے بلایا یہ سمجھ کر کہ امام حسین کو شہزادے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، یہ سمجھ کر بلایا کہ آج امام حسین کے چاہنے والے ان کی عقیدت کا دم بھرا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ان کے سبحان اللہ آئے ہیں حسین کا ذکر، حسین کا ذکر ہو اور کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے، حسین کا ذکر ہو رہا ہو کہ کربلا روضہ جہاں سامنے ہو، انسان کا حوصلہ جب سرد ہونے پر آتا ہو، نگاہیں گھومتی ہو تو حوصلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دین ہم تک بہت مصیبتوں کے ساتھ پہنچا، ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے میں پوری دنیا کو پیدا فرما دیا، آپ کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو کسی سے کوئی اجرت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی نگاہ اگر کالے پر پڑ جائے تو وہ کالا بلال زمانے میں سب سے زیادہ ممتاز ہو جائے، آپ کی نگاہ اگر قطرے پر پڑ جائے تو وہ قطرہ دریا ہو جایا کرتا ہے، آپ کی نگاہیں کرم، آپ کی نگاہیں کرم ابو بکر پر پڑ جاتی ہے تو صداقت کا تاجدار بنا دیتی ہے، آپ کی نگاہیں کرم عمر پر پڑتی ہے تو عدالت کا شہسوار بنا دیتی ہے، آپ کی نگاہیں کرم عثمان پر پڑتی ہے تو سخاوت کا علمبردار بنا دیتی ہے، آپ کی نگاہیں کرم علی پر پڑتی ہے تو شجاعت کا علمبردار بنا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کسی سے اجرت نہ ہوتا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی نگاہیں کرم اگر کسی ادنا پر پڑتی ہے تو اعلیٰ بنا دیتی ہے، کسی جان والی پر پڑتی ہے تو اسے جنتی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کیا سمجھ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی راہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آیا ہے
مسلک اعلی حضرت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر جشن امام حسین فیضان شہدائے کربلا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر امام حسین سبحان اللہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا یہ وہ شاہی دربار ہے جہاں ادنا آتا اعلیٰ ہو جاتا ہے قطرہ آتا ہے سمندر ہو جاتا ہے ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے عمر آئے فاروق اعظم بن گئے عثمان آئے سخاوت کے علامتدار بن گئے اللہ فرماتا محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو تم تک میں نے دین کی دعوت پہنچائی ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اگر تم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو اپنی عقبہ کو بنانا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان لوگوں کے درمیان کیا کہ لوگوں مجھ پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو میں تم سے تبلیغ دین کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا اگر تم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تمام صحابہ نذرانہ لے کر آنے لگے کہنے لگے آقا میرے نذرانے کو قبول کر لیجیے آپ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم کفر میں ٹہل رہے تھے آپ نے ایمان کی روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اندھیرے میں تھے آپ نے اجالا ہمیں دکھایا ہے آپ میرے بارگاہ میں آپ میری طرف سے کچھ نذرانہ لے لیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نذرانہ تم سے نہیں لوں گا اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرنا شروع کرو میرے گھر والوں سے محبت کرنا شروع کر دو اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر امام حسن امام حسین فاطمہ علی کو بلا کر کے اکٹھا کر کے دعا کی اللہ یہ میرے شہزادے ہیں یہ میرے شہزادے میں ان سے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور یہیں تک نہیں اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما امام حسین کی آپ زندگی پڑھیں کہ امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اللہ کے نبی کے پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کے گھر میں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں یہی کہہ رہے آقا آپ کا شہزادہ آپ کو مبارک ہو یہ بابرکت بچہ جو دنیا میں آیا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی بڑی برکتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فرشتے مبارکبادی دینے کے بعد اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے آقا یہ شہزادہ آپ کو مبارک ہو اور ایسا شہزادہ جسے نبی کبھی اپنے کاندھوں پر سوار کرے جسے نبی کبھی اپنی سجدے کی حالت میں پشت پر سوار کرے وہ شہزادہ مصطفیٰ کے پہلو میں کھیل رہا ہو پرورش بھی پائی ہے تو امام حسین نے کبھی فاطمہ کی آغوش میں کبھی علی کی آغوش میں کبھی نبی کی آغوش میں جب یہی کی شکل کو یزید نے مسخ کرنا چاہا دین کی شکل کو بدلنا چاہا تو امام حسین کے پاس خطوطوں کا عملہ آنا شروع ہو گیا حسین آؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے ہم یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کو تیار نہیں خطوط کا عملہ آ گیا لوگوں نے سمجھایا امام حسین آپ کربلا نہ جائیں کوفہ نہ جائیں صوفیوں کی غداری بہت مشہور ہے انہوں نے کسی موقع پر آپ کے باپ مولا علی کو دھوکہ دیا حسین یہی کہہ رہے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر حسین مدینہ چھوڑنے پر حسین کو مجبور کیا جاتا ہے وہ مدینہ کے ایک عاشق حاجی عاشق رسول حاجی جب روضہ رسول پر جاتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے مدینے کے منظر کو دیکھا کرتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جایا کرتا ہے حسین ہے
دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. آپ مدینہ چھوڑنے لگے تو لوگ کہنے لگے حسین آپ مدینہ نہ چھوڑیں. حسین نے کہا کہ اگر میں نے مدینہ نہ چھوڑا کل بروز قیامت ان کوفیوں نے میرے نانا جان کی بارگاہ میں شکایت کر دی یا رسول اللہ جب ہم یزید کی گمراہی یزید کی بدمذہبی میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے حسین کے پاس بہت سارے خطوط بھیجے تھے تو حسین ہماری مدد کو نہیں آئی. تو اس وقت ان کوفیوں کا جواب میرے پاس کچھ نہ ہوگا. مجھے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا. حسین کربلا میں پہنچ گئے. آپ کربلا پہنچے تمام صحابہ نے مکہ میں بھی منع کیا کہ حسین اس وقت پوری دنیا کا مسلمان حج کا مہینہ چل رہا ہے. پوری دنیا کا مسلمان اپنے ملک کو اپنے خطے کو چھوڑ کر پورے دنیا کا مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر کعبے کے طواف کے لیے مقام ابراہیم پر عبادت و ریاضت کے لیے صفا مروہ کی سعی کے لیے آنا چاہتا ہے. آپ اس وقت نہ جائے تو حسین نے کہا تھا کہ اس وقت حسین کا مکہ میں رہ کر حج کرنا فرض نہیں بلکہ کربلا میں جا کر اکبر کو قربان کرنا عسکر کو قربان کرنا قاسم کی جوانی خدا کے سپرد کر کے دین کی حفاظت کرنا حسین پر فرض ہو گیا. اور کربلا کی تاریخ آپ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے کتنی صحبتوں کو سہا. نگاہوں کے سامنے اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی ہے. سیدہ امام حسین کی پیاری بہن جان سیدہ زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد کو لے کر آتی ہے. کہتی ہے بھائی جان ہم نے نانا کے فرمان کو سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے. اس وقت ہمارے پاس کھانے پینے کی بھی چیز نہیں ہے. مال بھی صدقہ کرنے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اون و محمد کو قربان کر دے. امام حسین زخموں سے امام حسین پر گھر کا پہاڑ تو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا. امام حسین کہتے ہیں اے زینب تو نے کس زبان سے کہہ دیا کہ تو اپنے بچوں کو قربان کر دے. میں اپنی نگاہوں کے سامنے تیری گود کو خالی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ کربلا کی تاریخ پر یہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یکے بعد دیگرے پورے خاندان کو قربان کر دیا. پورے خاندان کو قربان کرنے کے بعد حسین نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا. حسین نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ دیکھو کیسی بھی مصیبت آ جائے کیسی بھی پریشانی آ جائے ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے تیر پہ تلوار کی بارش پر ہو رہی تھی. میں نے نماز کے دامن کو نہیں چھوڑا. میں نے نماز کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے. میں نے نماز نہیں قضا کی ہے. حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے اپنے امت کے اپنے نبی کے امت کے تمام تر شہزادیوں کو اس بات کا درس دے رہے ہیں مصیبت کیسی بھی آ جائے نماز کا دامن نہ چھوڑنا. مصیبت کیسی بھی آ جائے نماز کا ساتھ نہ چھوڑنا. حسین نے ہمیں جاتے جاتے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میری نگاہ کے سامنے میرا اکبر کٹ رہا تھا پھر بھی اللہ کا صبر اللہ کی بارگاہ میں صبر شکر کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے. دیکھو میری نگاہوں کے سامنے اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت سے روزداری نہ کی. دیکھو میری نگاہوں کے سامنے پورا خاندان مل گیا مگر میں نے خدا کی عبادت سے کبھی بھی روزداری نہ کی. مگر حسین چاہتے کہ تلوار چلاتے رہتے. حسین کی تلوار جس طرف بھی نکل رہی تھی تمام یزیدیوں کو واسطے جہنم کرتی جا رہی تھی. یزیدیوں نے یہی تو کہا تھا اگر حسین کی تلوار نہ رکی تو اتہاس میں ایک کالا چیپٹر لکھا جائے گا. اتہاس میں ایک کالی تاریخ لکھی جائے گی. ایک حسین نے ایک علی کے شہزادے نے ایک نبی کے نور نظر نے ایک ہی تلوار سے تمام یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دیا. تاریخ بتاتی ہے حسین نے امام حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کو قربان تو کر دیا مگر نمازوں کو نہ چھوڑا. اگر ہم بھی امام حسین کے سچے شیدائی ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام حسین پر اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. امام حسین کی بارگاہ میں بھول بھول کر فاتحہ کریں مگر نمازوں کے دامن کو نہ چھوڑیں. مگر حسین سے محبت کا سچی محبت کا حق تو یہی ہے کہ حسین کا ذکر بھی کریں نمازوں کی پابندی بھی کریں حسین کا ذکر بھی کریں ظلم و استبداد کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائے. حسین کا ذکر بھی کریں اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ سچائی کے دامن سے وابستہ رہے. حسین نے صرف امت محمدیہ کو یہ درس نہیں دیا پوری عالم انسانیت کو اس بات کا
پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو ظلم کے خلاف خبر کھڑا ہونا یہ حسین کی سچی عادت ہے بلکہ ہر انسان کے اوپر ایک کلمہ ہے کہ ظلم تمہارے سامنے ہوتا ہے تو ظلم کے سامنے قدم لگا کر کے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جانا یہ حسین کا طریقہ نہیں ہے یہ انسانیت کے لیے طریق ہے کربلا کے میدان میں حسین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے نبی کی شریعت ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے کیسی بھی پریشانی آ جائے کون حسین وہ حسین جو دہشیات کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین وہ جو خونی غم کے سانچے کو خوشی میں ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ